لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواہ مسلم۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، بنو ثقیف کے وفد میں ایک جزام یعنی کوڑ کے مرض والا آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم نے آپ کو وہیں سے بیعت کر لیا ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ دوستو، اسلام ایک کامل، مکمل، اکمل دین ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں انسانوں کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے تمام تر احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم پچھلے کچھ دنوں سے مصافحہ کے متعلق بات کر رہے ہیں، اس کے فضائل کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کسی جگہ حالات ایسے ہوں کہ وہاں کوئی مرض پھیل رہا ہو، وبائی مرض وہ پھیل رہا ہو، اور احتیاطی تدابیر میں یہ بتایا گیا ہو کہ مصافحہ نہ کیا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کی جائیں۔ اب یہ جزام کا مرض ایک متعدی یعنی ایک سے دوسرے کو لگنے والا مرض معروف تھا، اور تجربہ سے یہ بات ثابت تھی کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ میں نے پہلے بارہا یہ درخواست کی ہے کافی دیر پہلے کے دروس میں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مرض کسی دوسرے کو نہیں لگ سکتا، لیکن تجربہ سے اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ مرض ایک سے دوسرے کو لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کا حکم اس مرض کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگ رہا ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو جیسا کہ اس وقت ملک پاکستان میں اور دیگر ممالک میں صورتحال بنی ہوئی ہے، وبائی مرض پھیل رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ اس صورت میں احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کی جائیں۔ لہٰذا اگر مصافحہ سے روکا گیا ہے تو پھر مصافحہ نہ کیا جائے، احتیاط کی جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احتیاط سکھائی ہے، اور پوری امت کے لیے دعائیں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔